دو لڑکے اس میں بے ہوش ہوتے تھے اور ایک تو تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے بے ہوش ہوا۔ بس اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس ابھی مرنا ہے، ابھی مرنا ہے، تو ہم تو مریں گے لیکن اوروں پر کیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کو ڈر لگ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ میں راستے میں جا رہا تھا حسب معمول کسی کام کے لیے، اور ہمارے ساتھ اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، 6 اسٹوڈنٹ تھے اور 2 ہم لوکل بندے تھے۔ ہم صبح 7:15 پہ لفٹ میں چڑھ گئے اور تھوڑے فاصلے کے سفر میں وہ لفٹ میں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا اور ایک رسی ٹوٹ گئی اور اس کی وجہ سے لفٹ کلٹی ہو گیا اور وہ لپکتے ہوئے زمین سے آسمان سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے، اور پھر حالات بہت زیادہ تشویشناک تھا۔ اور ہمارے ساتھ تو وہ چھوٹے بچے بھی تھے، سارے اسکول کے بچے تھے، اور ہمارے حالات بھی بہت زیادہ خطرناک تھے، لیکن ہمارے حالات ایک طرف، دوسری طرف اسکول کے بچے کے حالات بھی بہت زیادہ خطرناک تھے۔ اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان تھے اور ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ وہ سارے چھوٹے بچے تھے، ہم بھی اپنے خیال بھی رکھنا چاہتے تھے اور اس کی خیال بھی رکھنا چاہتے تھے۔ بچے ایک دو بے ہوش بھی ہوئے تھے میرے جی، خیال میں، دو لڑکے اس میں بے ہوش ہوتے تھے اور ایک تو تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے بے ہوش ہوا اور دوسرا تو تقریباً 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل لیفٹ پہ اور بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی ٹینشن نہ کر، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے گا۔ اچھا، جب ہوا چل رہی تھی، یہ پھیل رہی تھی، اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا؟ بس اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس ابھی مرنا ہے، ابھی مرنا ہے، تو ہم تو مریں گے لیکن اوروں پر کیا دن گزرے چلیں گے۔ گھر کی یاد آ رہی تھی آپ کو، کیا ہو رہا تھا اس وقت جب آپ کو لگ رہا تھا کہ ابھی ہم مریں گے، اس وقت کیا یاد؟ گھر، امی ابو بہن بھائی؟ بس سب کو ہم نے یاد کرنا ہے، جو چیخ و پکار سے بہت زیادہ آوازیں کرتے تھے اور اللہ کو بھی یاد کرتے تھے اور وہ گھر والوں کو بھی یاد کرتے تھے اور سارے لوگوں کو بھی، اس کے علاقے کے لوگوں کو بھی آوازیں دیتے تھے، کیونکہ ادھر تو ہمارے علاقے میں سنگل کی مسئلہ ہے، سروس بالکل بند تھا تقریباً 8:30 بجے تک، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اچھا، سب سے پہلے کون آیا تھا آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور کیا لگا تھا جب پہلی بار آپ کو لگا کوئی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ سب سے پہلے جو مجھے پتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم 8:30 بجے سنگل کھولا ہوا ہے، سروس کھولا ہوا، تو 8:30 بجے میں نے کال کیا، ادھر ادھر کال کیا تو کہ ایسے واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد تو تقریباً 11:30 بجے تک مجھے کسی آدمی بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ میں تو اوپر زمین سے اوپر تھا نا، مجھے کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ کون آیا، کدھر سے گیا، کیا کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی میں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ آئے تھے لیکن ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم بہت دور تھے۔ ایک طرف سے تقریباً 2-3 میل کی راستہ تھا، دوسری طرف تقریباً 2 میل کی راستہ تھا۔ جب ہیلی کاپٹر آیا تو اس وقت کیا لگا؟ کچھ سانس میں سانس آئی؟ جب ہیلی کاپٹر آ گیا تو تقریباً 10 ساڑھے 10 11 بج گئے تھے، اور 10:30 11 بجنے کے وقت تک انتظار ہم نے ایسی طرح کیا کہ ہم چلے گیا، پھر واپس نہیں آ جائے گے، اور جب ہیلی کاپٹر آ گیا تو میرا تھوڑا اطمینان ہو گیا، انشاءاللہ ابھی کچھ نہ کچھ اللہ راستہ نکالے۔ آخر تک آپ چیئر لفٹ میں تھے، میرے خیال میں کہہ رہے تھے کہ سب بچوں کو لے جاؤ، میں آخر میں نکلوں۔ بالکل۔ اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ پہلے میں نے نکلنا ہے؟ نہیں، میں نے یہ خیال اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ سارے چھوٹے بچے، ہم نے یہ بتایا اور سب کو کہا کہ آپ پہلے، آپ کو میں رخصت کرتا ہوں، میں آخر میں جاؤں۔ اچھا، یہ بتائیں، جب ہیلی کاپٹر چلے گئے، آپ کو پتہ چلا کہ ہیلی کاپٹر چلے گئے، اس وقت کیا لگا آپ کو؟ بس ہمارے تقریباً 10-11 بجے ہیلی کاپٹر شروع ہو گئی اور مجھ سے تو بہت زیادہ نیوز والوں نے کال بھی کی تھی اور ہمارا رابطہ بھی جاری تھا، اور ڈی پی او صاحبہ سے ہمارے رابطہ بھی جاری تھا، اور اس نے بہت زیادہ تسلی بھی دی تھی
اور پھر تقریباً 6-7 ہیلی کاپٹر آئے تھے، اور 6-7 ہیلی کاپٹروں میں ایک ہیلی کاپٹر نے ایک بندے کو لے گیا، اور ایک ہیلی کاپٹر نے کچھ پانی بھی لے لیا اور کچھ خوراک کی سامان بھی لیا، اور پھر تقریباً اس سے بھی ہم نا امید جب ہوئے تو ہمارے زندگی سے بالکل بات ختم ہو گئی کہ ابھی ہم زندگی باقی نہیں رہ سکتے، کوئی چانس بھی نہیں ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر چلا گیا، اور کوئی بس کی بات نہیں ہے، اور بس یہی ہے ادھر، جب تک اوپر ہے تو اوپر ہے، جب تک نیچے گرتے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد جب تقریباً 5:30 یا 5 بجے بج گئے، اور اس کے بعد وہ کمانڈو والا تھے فوج، ایک طرف سے فوج روانہ ہو گئے رسی پہ، اور دوسری طرف لوکل بندے روانہ ہو گئے، دوسری طرف لوکل بندے روانہ ہو گئے، اور دونوں کو ہم تک پہنچ گئے، دونوں کو جب ہم تک پہنچ گئے رسی پہ تو ریسکو والا، تو اس میں ایک طرف وہ جو لوکل بندے تھے اس نے ایک آدمی کو ادھر بیچا، اور جو فوجی تھے ادھر دوسری طرف، تو اس نے 3 بندے ہمیں لے کے گیا۔ اچھا، اب کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ اسکول ہیں یہاں پہ، گاؤں ہے، سڑکیں نہیں ہیں؟ ہمارے علاقے پہ تقریباً جہاں 2 یونین کونسل ہے، 2 یونین کونسل، یہ نہ یونین کونسل نہیں، یونین کونسل نہیں، ہمارے علاقے اس موجودہ گاؤں نہیں ہے، وہ 2 موضوع پر مشتمل ہے، 2 موضوع پر مشتمل ہے، ایک موضع پکا بیگ اور دوسری موضع نل براچڑ۔ اس میں تقریباً 35,000 کا آبادی ہے، 35,000 کا، اس کا نہ کوئی اسپتال ہے، اس آبادی کے نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی اسکول ہائی اسکول ہے، اور نہ کوئی سڑک ہے، اور نہ کوئی پل ہے، بس ایک ہی لیفٹ کو دیکھنا ہے کہ لیفٹ صحیح ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں، لیفٹ صحیح نہیں تھے ہم وہی رہ جاتے۔ اچھا، ابھی دوبارہ لفٹ پہ بیٹھنے کا ہے پروگرام؟ نہیں، ہم لیفٹ پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتے، ہم چھوڑو اور بھی نہیں بیٹھ سکتے۔